ملی ہیں ایران میں کوئی؟ دیکھیے، یہ امریکہ کا سول سپر پاور ہونے کی وجہ سے ان کا تو یہ تھرو آؤٹ اس جنگ میں یہ المیہ رہا ہے کہ وہ اپنا جو ایک سپر پاور سٹیٹس ہے اس کو جو نقصان پہنچ رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ ایران کی طرف سے کارروائیوں کے نتیجے میں، وہ اس کے لیے ان کو فیس لینی چاہیے۔ اب یہ کل اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں، ایک پائلٹ اور ایک اس کے ویپن آفیسر کی جو ریکوری ہے، اس واقعے کو بنیاد بنا کے انہوں نے کتنی بڑی ایک میڈیا کیمپین کی، یعنی ایک پریس کانفرنس جس میں امریکہ کا پریزیڈنٹ، امریکہ کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، ڈائریکٹر CIA اور سیکرٹری ڈیفنس، وہ سب مل کر ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے تھے اور اس کو اتنی بڑی کامیابی قرار دے رہے تھے جیسے انہوں نے تو ملک فتح کر لیا۔ حالانکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کسی بھی جنگ میں ایک روٹین بھی بات ہے، کیونکہ ایئر پارک جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں پر اس طرح کے واقعات کے جہاز تباہ ہونے کی صورت میں جو ہے بیہائنڈ دی اینیمی لائن ایجیکشن اگر ہو جاتی ہیں تو یا وہ پائلٹس پکڑے جاتے ہیں یا اگر ان کو موقع ملے تو وہ ان کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان بھارت کے کانٹیکس میں اسی طرح کا ایک واقعہ ابھینندن کے اس کے سلسلے میں ہوا، جس میں اس کا جہاز کو جب تباہ کر دیا گیا تو اس نے ایجیکٹ کیا اور پھر ہمارے مقامی لوگوں نے اس کو پکڑا اور پھر الٹیمیٹلی وہ گرفتار ہوا اور پھر ہم نے اس کو واپس کر دیا۔ لیکن بھارت نے اس پائلٹ کو بھی واپسی پر جو ہے انہوں نے اس کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی پوزیشن ڈیمیج ہوتی تھی۔ تو اپنی جو ہے اس پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے اس شخص سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ کی پیشہ ورانہ جو تقاضے تھے کہ آپ اپنا مشن مکمل کرتے اور جو ہے کامیابی سے واپس لوٹتے، آپ تو دشمن کے ہاتھوں جو ہے شوٹ ڈاؤن ہو گئے۔ تو انہوں نے اس کو ایک بڑا جو ہے قومی اعزاز سے بھی نوازا۔ یہی ایگزیکٹلی امریکہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے پائلٹس کو یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ ایک ایسے ملک جس کے بارے میں ہمارا بیانیہ یہ تھا کہ ہم نے ان کی ایئر ڈیفنس مکمل تباہ کر دی ہے، تو آپ اس ملک کے فوج کے جو ہے دفاع کے ہاتھوں آپ کیسے شوٹ ڈاؤن ہو گئے، جبکہ آپ کے پاس دنیا کا بہترین ویپن سسٹم، جیمنگ سسٹمز اور ایک ایسا ایکسپینسو پلیٹ فارم تھا، تو آپ ایک جو ہے شولڈر ماؤنٹڈ بقول ان کے میزائل سے اپنے آپ کو اپنا تحفظ کیوں نہیں کر پائے؟ اس کے بجائے ان کو ایک قومی ہیرو کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے گیمکس ہوتے ہیں اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے اور اپنے ڈومیسٹک جو آڈینس ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ جو ہے اس طرح کے واقعات کو اپنے انداز میں پیش کر کے وہ اپنا نیریٹو بلڈنگ کی جاتی۔ جی تو جہاں صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو پیش رفت ہے اس کے اوپر آگے کچھ بہتر نتائج سامنے آ سکیں گے؟ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، الٹیمیٹم کا وقت پورا ہوگا تو کچھ بہتری آ جائے گی اس معاملے میں، یا معاملات اسی طرف جائیں گے جیسا کہ ایک اندازہ لگایا جا رہا تھا؟ جی میں تو پر امید ہوں جی، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایران اور امریکہ دونوں جنگ بندی چاہتے ہیں، دونوں کا جو ڈیمانڈز تھوڑی مختلف ہیں۔ ایران نے تو اب کافی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، تو لیکن صرف ایک اس میں کیویٹ ہے، خطرہ کہ اسرائیل جو ہے وہ کہیں اس امن کی جو ایک کوشش ہے اور اس کو وہ جو ہے کسی طرح نقصان نہ پہنچائے، تو ادروائز تو میں تو اس کے بارے میں بڑا آپٹیمسٹک۔ اب صاحب بالکل جس طرح سے ابھی آپ بھی کہہ رہی تھی کہ صورتحال یہی ہے کہ ایک ملک ایسا ہے یعنی کہ اسرائیل جو کہ نہیں چاہتا کہ امن قائم ہو، اور اس کو یہ سوٹ بھی نہیں کرتا، اس کی پالیسیز کو بھی سوٹ نہیں کرتا، اور وہی ہے جو امریکہ کو یہاں تک لایا ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟
جی بالکل اسی طرح ہم نے ہے. پہلے بات کی کہ اسپوائلر کا ایک کردار تو اسرائیل ادا کرتا رہے گا، لیکن ابھی جو تازہ ترین بڑی مثبت خبر امریکی میڈیا کے توسط سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہی اس حوالے سے کوئی پازیٹیو خبر آنے کا، کوئی اچھی خبر آنے کا امکان ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جو امریکی ذرائع یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان سے فیلڈ مارشل پاکستان کے عاصم منیر وہ اس تمام مذاکرات کی بات کو کے معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر. تو یہ اب امریکی میڈیا کی طرف سے باقاعدہ اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ ہر سطح کے اوپر انگیج کر رہی ہے. میں بارہا دیکھ رہی ہوں کہ ہر کچھ دیر کے بعد کسی نہ کسی ملک کی لیڈرشپ کی پاکستان کے کسی بھی ملک کے جو وزیر خارجہ ہیں، ان کے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے گفتگو کے حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہے، اور پاکستان کے اس رول کو اپریشیٹ اور بیک کیا جا رہا ہے، ممالک کی طرف سے سپورٹ کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے یہ پیغام، یہ تجویز جو ہے وہ پبلک کرنا، اس کو سامنے رکھنا، امریکی صدر تک پہنچانا، اور اس کے بعد اب یہ خبریں بھی سامنے آنا کہ تمام معاملات کو جو ہے بیک چینل جو پہلے دن سے جو ہے اس تمام معاملے میں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کی